السلام علیکم جی، میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے جی ہمارا رٹا اسکولنگ سسٹم۔ ہمارے ایجوکیشن کو جو رٹافیکیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور صدیوں سے جڑا ہوا ہے، اس بوسیدہ نظام پر گفتگو جتنی زیادہ کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ حکام بالا تک آواز پہنچانا، اور اس حوالے سے خاص طور پہ اس ویڈیو کے بعد آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ آپ مزید بہتر سے بہتر کر کے جو ہے وہ اپنا پیغام ہمارے سننے والے ناظرین کو پہنچایا جائے، اور جو میرے اس چینل کو فالو کرتے ہیں ان تک پہنچے، تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ اپنے بہتر سے بہترین تک کی طرف سفر کر سکیں۔ عزیزان من، رٹا اسکولنگ سسٹم جو ہے یہ ہمارے یہاں صدیوں سے قائم ہے۔ میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ ہے جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں کہ اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2025 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون یعنی سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر، اور دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ جو ہے وہ بریک میں گزارتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کے بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو اگلے دن ہی اپنے بچوں کو اس اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں، پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک کی یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کیے ہوئے طالب علموں کو ایک خصوصی امتحان کے بعد اسکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ بچے کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگ جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے، اور گھر میں ایک مارشل لاء اور کرفیو کا سا سما باندھ دیا جائے۔ پورے ملک میں تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات یعنی ایتھیکل ویلیوز اور آداب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس میں ادب نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہے، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں، تو وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز اساتذہ کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں، استادوں کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے۔ وہ اپنی نسلوں کو بہت بخوبی انداز کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں، اور جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف
آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں۔ اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں، اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کند ذہن کا طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اس سب کام میں بچے نے کیا سیکھا اور کیا پایا، سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کے۔ ہم 13 اور 14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کروانا سیکھ جاتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو رونتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ ہم پہلی سے لے کر اور 10ویں تک اپنے بچوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کتنا سوشل ہونا سیکھا ہے۔ اسکول میں سارا وقت سائنس رٹتے گزرتا ہے اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ بر صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاسنگ مارکس 65 ہیں تو بر صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے، اور 2 سال کے بعد انہی 65 نمبروں کو انہی 32.5 کو کم کر کے 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے، اور ہم آج بھی 2021 میں انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ المختصر یہ کہ میرا خیال ہے کہ اسکولز کے پرنسپل صاحبان اور ذمہ داران اساتذہ کرام سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس گلے سڑے اور بوسیدہ نظام تعلیم کو اٹھا کر پھینکیں، بچوں کو طوطا بنانے کے بجائے قابل بنانے کے بارے میں سوچیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پر پہنچا ہی ہے، اور ہم ابھی تک رٹا سسٹم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ والسلام۔